ہے جو امن کا گہوارہ ہمیشہ سمجھا جاتا ہے اور انشاءاللہ کہہ لیجئے انشاءاللہ ہمیشہ سمجھا جاتا رہے گا. یہ باقاعدہ شہر اجین جہاں کی باقاعدہ پیام انسانیت، جہاں کی انسانیت اور جہاں کی مروت اور جہاں کی مہمان نوازی اور جہاں کی مہمانداری یہ کفیل شب 14 سال سے مستقل دیکھ رہا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے باقاعدہ طور پہ آپ کا شہر اجین قدیم ترین شہروں میں سے ہے. ملک ہندوستان کا سب سے قدیم ترین شہر بنارس 5000 سالہ قدیم اس کی تاریخ ہے اور یہ شہر اجین 3000 سالہ قدیم تاریخ کا سرمایہ اپنے دامن میں رکھتا ہے. سبحان اللہ کہہ دیجیے. ایک ایسے قدیم ترین شہر کے آپ باشندے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے اس لیے دعا بھی یہ ہے اے اللہ تعالیٰ اس شہر کو خوب ترقیات سے بھی نواز دیجیے. اس شہر کے پیغام انسانیت کو پوری دنیا میں عام بھی کر دیجیے. اور اسلام بات بھی کرتا ہے تو پیغام انسانیت کی، اسلام بات کرتا ہے تو پیغام شرافت کی. اسلام محبتوں کا پیغام پیش کرنے کے لیے آیا، اسلام مروتوں کا پیغام پیش کرنے کے لیے آیا، اسلام دل جوڑنے کی بات کرنے کے لیے آیا، اسلام روٹھے ہوئے لوگوں کو منانے کے لیے آیا ہے، اسلام پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کے لیے آیا ہے. میں عرض کر دوں اسلام کو اس سے کوئی بحث نہیں کہ تمہارا پڑوسی کس مذہب کا ماننے والا ہے، تمہارا پڑوسی کس مسلک کا ماننے والا ہے، تمہارا پڑوسی کس عقیدے کا حامی ہے. اسلام کو اس سے کوئی تعلق بھی نہیں. اسلام تو بس اتنی بات کہہ دیتا ہے وَلِجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَلِجَارِ ذِي الْقُرْبَى. تمہارا پڑوسی جو بھی ہو، آقا نے فرمایا خصمین کا لفظ استعمال فرمایا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں جو جھگڑا آئے گا وہ دو پڑوسیوں کا جھگڑا سامنے آئے گا. میں عرض کر دوں آپ سے اسلام پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، اسلام ملنساری کی بات کرتا ہے، اسلام کی شوکت بیان ہو رہی ہے، خوبی بیان ہو رہی ہے. اللہ اکبر کہہ دیجئے. اسلام شرافت کا پیغام دیتا ہے، اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے، اسلام محبتوں کا پیغام دیتا ہے، اسلام الفتوں کی بات کرتا ہے، اسلام بھائی چارے کی بات کرتا ہے، اسلام مانوتا کا سندیش دیتا ہے، اسلام باقاعدہ سہیشنوتا کی بات کرتا ہے، اسلام ایکتا کا پیغام دیتا ہے، اسلام وشواس کی بات کرتا ہے، اسلام ایک دوسرے کی سہایتا، ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کی مالی اور جانی امداد کی بات کرتا ہے. اسلام باقاعدہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی بات کرتا ہے، اسلام مسکینوں کی مدد کی بات کرتا ہے. یہ قربانی کا گوشت خوب سمجھ لیجئے، شریعت کا قانون خوب سمجھ لیجئے، علماء اسلام کے باقاعدہ طور پہ فتاوا، مفتیان دین کے فتوے خوب سمجھ لیجئے. قربانی کا گوشت باقاعدہ آپ بھی کھائیے، ہندو بھائیوں کو بھی باقاعدہ بطور تحفہ پیش کر دیجئے. کسی مفتی نے نہیں روکا، شریعت کے کسی قانون نے آپ کو منع نہیں فرمایا. بے شمار فون آتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیے ہمارے ایک دوست ہیں رام لال بھائی، ہمارے ایک دوست ہیں وجے کمار بھائی، کیا قربانی کا گوشت ان کو دے سکتا ہوں؟ میں نے اس کا بے شک دے دیجئے، فوراً دیجئے، بلا جھجک دے دیجئے، بلا تردد دے دیجئے. یہ باقاعدہ قربانی کا گوشت ہے، یہ تقسیم بھی کیا جائے گا، گھر میں رکھا بھی جائے گا، گھر والے بھی کھائیں گے، مسکین بھی کھائیں گے، دوست احباب بھی کھائیں گے. باقاعدہ طور پہ دیکھ لیے شریعت نے روکا نہیں روکا. اسلام وسعت نظری کی بات کرتا ہے، اسلام وسیع نظری کا پیغام پیش کرتا ہے. ولا تفسدوا فی الارض ولا تفسدوا فی الارض، زمین پہ فساد برپا نہ کرو، یہ اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں. اس زمین کے اوپر امن قائم ہونا چاہیے، اس زمین کے اوپر باقاعدہ سکون اور آشتی اور عافیت کا ماحول بننا چاہیے. آدم کا مطلب کیا ہوتا ہے، انسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ انسان قرآن میں 67 مقام پر آیا. کس بنیاد پر، کس معنی کے اندر، کیا معنی ہے لفظ انسان؟ ان سے یہ لفظ بنا ہے، ان سے بنا ہے. محبت کرنے والا، محبت کرنے والا، انسانیت کا جذبہ دل میں رکھنے والا، مروت رکھنے والا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ سے جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ، عجیب و غریب کیفیت. 3 دن کے بھوکے میدان کربلا میں، 18 دن کے بھوکے جناب عثمان غنی شہر مدینہ میں، 3 دن کے پیاسے حضرت حسین میدان کربلا میں، 18 دن کے بھوکے حضرت عثمان غنی شہر مدینہ میں. نبی کے نواسے جن کا نام نامی ملک ہندوستان کی 29 لاکھ مسجدوں میں ہر جمعے کو ملک ہندوستان کے 29 لاکھ امام خطبے کے دوران لیتے ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ، ترمذی شریف کی روایت. نوجوانان جنت کے سردار ہیں جناب حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما. آج وقت نہیں ہمارے پاس مطالعہ کرنے کا، ذوق نہیں ہے تاریخ اسلام، سیرت مصطفیٰ، تاریخ صحابہ، تاریخ شہداء اسلام. امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرما دی، یہ پڑھنے کا وقت نہیں. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب شہادت کے عنوان پر نہیں جانتے. آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم، فرسٹ ایجوکیشن منسٹر جناب مولانا ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے مقام شہادت پر مستقل ایک تصنیف فرمائی، ایک کتاب لکھی.
کیا جانتے اس کتاب کے بارے میں؟ کیا پڑھا ہم نے؟ واٹس ایپ کے بارے میں سب کچھ جان گئے, گوگل کے بارے میں ہم خوب جانتے ہیں. کس نے لانچ کیا, کس نے بنایا؟ ہیری پیز کون تھا وہ؟ وسٹن کرف کون ہے؟ جنک کون ہے؟ فاؤنڈر کون ہے؟ انٹرنیٹ کا فاؤنڈر کون ہے؟ خوب پتا, ساری ہسٹری معلوم. 1989 میں جب سے انٹرنیٹ آیا, میں عرض کر دوں آپ سے, 1998 میں گوگل آ گیا, بس سارے کام ہمارے فوگل ہو گئے. گوگل آیا, سارے کام فوگل فوراً. اب نہ کتاب کا ہوش, نہ قرآن مجید کی تلاوت, نہ قرآن مجید کا ترجمہ, نہ تفسیر, نہ سیرت رسول, نہ سیرت مصطفیٰ, نہ تذکرہ شہداء اسلام. یہ تو جلسوں کی برکت ہے. انہی جلسوں کی برکتوں سے شہداء اسلام کا تذکرہ ہو جاتا ہے. میدان بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے. ماہ محرم کے علاوہ کبھی یاد کیا؟ ان جلسوں کے علاوہ کبھی ہمیں توفیق ہوئی کہ دکان پہ, مکان میں, چلتے پھرتے, ٹرینوں پہ, بسوں میں, یا آپس کی گفتگو میں کسی مقام پر ہم موضوع گفتگو بنائیں شہداء اسلام کو, جن کی شان میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہنا, اموات, ان کو بے جان نہ کہنا, بے حس و حرکت نہ کہنا, مردہ نہ کہنا, بل احیاء, وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں, تم کو ان کی زندگی کی سمجھ نہیں. ان کی زندگی کی نوعیت کیا ہے؟ زندگی سے مراد یہ نہیں یہ کھانا کھانا, یہ پانی پینا, یہ سونا, یہ دوڑنا, یہ ہنسنا, یہ مسکرانا. اللہ نے بات صاف کر دی, وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. قرآن سمجھیے, قرآن کے الفاظ سمجھیے, وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تم شعور میں لا نہیں سکتے ہو باقاعدہ طور پہ شہداء اسلام کی زندگی. اقبال نے بڑی گہری بات کہہ دی تھی, صلائے شہید کیا ہے؟ تب و تاب جاویدانہ, میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا. صلائے شہید کیا ہے؟ تب و تاب جاویدانہ. کب سمجھیں گے ہم؟ کب ذوق پیدا ہوگا کتابوں کا؟ کب شوق پیدا ہوگا مطالعے کا؟ آج تو کتابیں بھی رخصت ہو رہی ہیں, کتاب خریدنے کا ذوق ختم ہو گیا. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک ہندوستان میں بھی اسکول چل رہے ہیں, کالجز کھل بھی رہے ہیں, کالجز میں پڑھائی ہو رہی ہے, کتابیں ماشاءاللہ چل رہی ہیں, پڑھائی جاری ہے, سیلیبس قائم ہے, نصاب قائم ہے, کورس کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. وہ وقت دور نہیں, تحریر کر چکے ہیں تمام کے تمام یورپ کے رائٹرز. وہ وقت دور نہیں جب باقاعدہ لائبریریز کو تالا لگا دیا جائے گا, لوگ کتابیں پڑھنا بند کر دیں گے, کتابیں خریدنا بند کر دیں گے, کتاب کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے. سب کچھ موبائل کے اندر سارا سسٹم موجود ہے. استعمال کیجئے اس کو ضرورت کے طور پر, ضرورت کے طور پہ. خبر دے دیجیے کسی کو کوئی بیمار ہے, صحت یابی کی دعا کی درخواست کر دیجیے. کسی کا انتقال ہو گیا, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو باقاعدہ طور پہ اطلاع کر دیجیے موبائل کے ذریعے سے, فلاں اللہ کے بندے, اللہ کی بندی اللہ کو پیاری ہو گئی, مغفرت کی دعا فرما دیجیے, ان کا نام یہ ہے. کوئی پریشان ہے, اس کی پریشانی کو حل کر دیجیے موبائل کے ذریعے سے. ہمارے مفتیان دین موبائل کا استعمال کرتے ہیں دینی مقصد کے لیے, فتویٰ دے دیتے ہیں, مسئلہ بتا دیتے ہیں, تاریخ کا کوئی واقعہ ہوا اس کے متعلق حوالہ دے دیا کرتے ہیں, یا باقاعدہ ٹرینوں کے ریزرویشن کے سلسلے میں, یا دیگر کچھ اور بھی اگر چیزیں. اب تو ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں دینی, بہت سارا سرمایہ موبائل کے اندر موجود ہے. گوگل ہی کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے اس کا استعمال ہوتا ہے. مگر ہمارے آج کے نوجوان کہاں اس طرف جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو اس کے اندر فحاشی, بے شرمی, بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, 2005 میں جس وقت سے یوٹیوب منظر عام پر آیا ہے, اس وقت سے ایپال کمپنی کے 3 کرمچاری, 3 ملازموں نے جس وقت باقاعدہ لانچ کیا تھا یوٹیوب 2005 میں, اس کے ویڈیو شیئرنگ اس وقت پوری دنیا میں ایک مہینے میں 6 ارب گھنٹوں تک, 6 ارب گھنٹے مستقل ویڈیو شیئرنگ ہوتی ہے. ایک مہینے میں 6 ارب گھنٹے تک کے یوٹیوب کا استعمال ہوتا ہے. کسی لمحہ بند تو چھوڑ دیجئے, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ 1 منٹ کے اندر باقاعدہ تقریباً 300 گھنٹے کا استعمال نہ ہوتا ہو. ہر وقت ہوتا ہے. کتابیں تو دور ہو ہی جائیں گی. 2005 میں ایک چیز آئی ہے, وہ اتنی زیادہ ہم کو لائک کر گئی, اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ شہداء اسلام کو فراموش کر دیا. بدر کے صحابہ کرام کو ہم نے بھلا دیا. میدان احد کے صحابہ کرام جن کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نہیں پڑھائی, تڑپ گئے صحابہ کرام. اما بی بی صفیہ اپنے بھائی سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ کر کے بے ہوش ہو جاتی تھی. نماز جنازہ نہیں پڑھائی اللہ کے نبی نے. 10 سال کے بعد 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی. 7 سال کے بعد اپنی وفات سے چند دن پہلے آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. کیا عالم رہا ہوگا, کیا پڑھتے ہیں ہم اس کے بارے میں. اور ابھی جو 5 سال پہلے جو چیزیں آئی ہیں, واٹس ایپ, یوکرین کے ایک شخص نے
جین کوم اس شخص کا نام، واٹس ایپ لانچ کرنے والا جین کوم، کہاں کے؟ یوکرین کے۔ ابھی 2010 میں واٹس ایپ آیا، 45 کروڑ آدمی واٹس ایپ یوز کر رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں، 45 کروڑ آدمی واٹس ایپ کو استعمال کرنے لگا۔ آج مجھ کو قاری صاحب نے بتایا کہ یہ معاملہ آیا میرے واٹس ایپ کے اوپر، یہ سوال آیا، دیکھیں یہ سب باتیں فضولیات کی باتیں، لغویات کی باتیں، تاریخ کی بھی باتیں ہیں تو بے بنیاد باتیں آتی ہیں، اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا، غلط قسم کی باتیں آتی ہیں، اور آپ ہیں، ہم ہیں، فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں بغیر تحقیق کے۔ میں نے ہر بار یہاں آ کر کے اس بات کا تذکرہ کیا، شروع میں جس وقت موبائل اتنا زیادہ عام نہیں تھا تو میں یہاں کی بہنوں سے بھائیوں سے کہتا تھا کہ اپنے گھروں کے ٹیلی فونز پہ گہری نظر رکھیے، ہماری بہنیں ٹیلی فون ریسیو نہ کریں، ہماری بہنیں ٹیلی فون کے اوپر بات نہ کریں۔ معصوم بچہ 5 سال کا ہے، آپ کو ابا اما پکار لیتا ہے تو اس معصوم بچے سے ٹیلی فون کو ریسیو کروائیے، اس سے کہوا دیجیے ابا گھر میں نہیں ہے، ابو گھر میں نہیں ہے، شام کو فون کیجیے، دیٹس انف، ختم، فون رکھ دیجیے، کریڈل کے اوپر ریسیور رکھ دیجیے فوراً۔ اب موبائل کا دور آ گیا، ٹیلی فون ختم ہو گیا۔ اس وقت میں عرض کر دوں آپ سے کہ کوئی بھی آپ کے موبائل کے اوپر کوئی بھی ایس ایم ایس آئے دین کے حوالے سے، شرعی فتوے کے تعلق سے، فوراً علماء کرام سے رابطہ قائم کیجیے۔ کسی بھی قسم کی کوئی افواہ ہو، آپ سب سے پہلے اپنے علماء کرام سے، مفتیان دین سے، دینی رہبروں سے، اپنے باقاعدہ سماجی رہبروں سے، ان سے رابطہ قائم کیجیے۔ ان کی نظر حالات پر ہوتی ہے، کیا معلوم کوئی آدمی سازش کر کے آپ کو بہکانا چاہتا ہو واٹس ایپ کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، اور آپ اس کو فارورڈ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی چیز کسی تک نہ پہنچائی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب فاسق خبر لے کر کے آ جائے، دیکھ لیجئے دور صحابہ کی بات ہے، دور صحابہ میں اللہ فاسقوں کا پتہ بتا رہا ہے کہ دور صحابہ میں فاسق ہیں، شریعت اسلام کی نافرمانی کرنے والے، اعلانیہ فسق و فجور میں مبتلا رہنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے ایمان والو جب فاسق خبر لے کے آئے، اگر فاسق خبر لے کر کے آ جائے تو تم پہلے تحقیق کر لیا کرو، فتبینوا، ہم تحقیق نہیں کرتے، طرح طرح کی باتیں موبائل پہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دکھائی جا رہی ہے باقاعدہ واٹس ایپ کے ذریعے سے، حضرت جناب صالح علیہ السلام کے زمانے کی اونٹنی دکھائی جا رہی ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے۔ غور فرمائیے، ہم نے تفسیر روح المعانی نہیں پڑھی، یہ ساری باتوں کی اگر علم آپ لینا چاہتے ہیں تو تفسیر کی طرف آئیے، مدارس دینیہ کا راستہ اختیار کیجیے۔